کتنا بدماش وہ تھا۔ ہلاکو جب فوج لے کر کے چڑھا ہے بغداد پر، تو اس وقت بغداد کی سرزمین پر ایک بزرگ تھے حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ولایت اور جن کی کرامتوں کا شہرہ بڑا زبردست تھا بغداد میں۔ لوگ حضرت جام کے پاس گئے اور جانے کے بعد عرض کرنے لگے، حضور آپ نے سنا ہے ہلاکو خاں بغداد پر چڑھ رہا ہے، اس کی فوج آ رہی ہے، اور اس کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ جب جب ضرورتیں پڑی ہیں تو تاریخ بتا رہی ہے کہ بزرگوں کا سہارا لیا گیا ہے، ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا گیا ہے، اور ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر کے جان و مال ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگی گئی ہے۔ یہ تاریخوں میں آج بھی باتیں موجود ہیں۔ چنانچہ جب تاریخ بغداد پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اہل بغداد حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور اب ہماری جان کی حفاظت کیسے ہوگی، ہمارے مال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہلاکو خاں کی خونخوار فوج سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت جام نے فرمایا، ٹھیک ہے جاؤ۔ سارے لوگ چلے آئے۔ جب ہلاکو خاں کی فوج بغداد پر حملہ آور ہوئی تو حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا، جس پیالے میں وہ پانی پیتے تھے، کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ آپ نے اسی پیالے کو الٹ دیا۔ الٹنا تھا کہ ہلاکو خاں کی فوج ٹہل گھوم کر چلی جاتی ہے، بغداد اس کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے بغداد کو اپنے پیالے میں چھپا لیا۔ کیا کہنا؟ فوج گھوم کر گئی۔ فوج سے ہلاکو خاں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا ہم سرحد تک گئے مگر بغداد ہم کو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کہا پاگل ہو تم لوگ، بغداد تک گئے تھے؟ کہا ہم بالکل چڑھ گئے تھے لیکن شہر ہی نہیں ملا۔ کہا آج چڑھائی کرو۔ جب پھر چڑھائی کا ارادہ ان لوگوں نے کیا تو سارے لوگوں نے پھر حضرت جام رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، حضور پھر اس کی فوج آ رہی ہے۔ حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنے پیالے کو الٹ دیا، بغداد اس میں چھپ گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر ہلاکو خاں کی فوج تلاش رہی ہے، بغداد نہیں مل رہا ہے۔ سارے لوگ واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے ہلاکو خاں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بغداد نہیں ملا۔ کہا پھر نہیں پائے؟ کہا نہ۔ ہلاکو خاں نے کہا اب کی بار میں چلتا ہوں۔ پوری تیاری اس نے کر لی۔ حضرت جام کو جب اطلاع ملی تو حضرت جام پھر پیالہ الٹنا چاہتے تھے کہ تب تک ان کو الہام ہوا، رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ خبر دی گئی، جام اب پیالے کو مت الٹو، 2 مرتبہ تمہاری بات رکھی گئی۔ جام 2 مرتبہ کے باوجود بھی بغداد والے اپنی خطاؤں پر نظر نہیں کیے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے، وہ برائیوں سے اپنے آپ کو دور رہنے کے لیے مکمل ارادہ نہیں کیے۔ جام اب رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان پر عذاب الہی نازل ہوگا، اب وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ جام تم بھی ان کے ساتھ شہادت کا جام پینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت جام رک گئے، ہلاکو خاں چڑھا۔ بغداد میں وہ قتل و غارت گری مچائی کہ جب بغداد کے لابریری کی کتاب دجلہ میں ڈال دیا لوگوں نے تو دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا۔ اتنی کتابیں ڈالی گئیں دریائے دجلہ میں، اور اس ظالم نے اس طرح سے قتل و غارت گری کیا کہ اس کا گھوڑا خون میں چلنے لگا۔ مسلمانوں کے سروں کا مینار بنایا اور اس پر چڑھ کر کے کھوپڑی میں شراب پیا۔ اتنا بڑا ظالم و جابر تھا یہ ہلاکو، لیکن اسی ہلاکو خاں کا پوتا الغو خاں ہے۔ جب الغو خاں 90,000 کی فوج لے کر کے مکہ شریف پر چڑھائی کر دیا، الغو خاں نے کہا کہ میرے دادا نے تو بغداد کو تباہ کیا تھا، میں مکۃ المکرمہ کو معاذ اللہ تباہ کر دوں گا۔
90,000 की फौज लेकर के ये मक्का की तरफ चला। एक मैदान में अलगू खां ठहरा। सवेरे का वक्त है, 90,000 की फौज है। अलगू खां अपने पूरी फौजी ताकत के साथ उस मैदान में फरोकश है। सुबह सुबह उस मैदान में अजान की आवाज आ रही है। अलगू खां ने हिफाजती दस्ता के लोगों को बुलाकर पूछा, ये अजान की आवाज कहां से आ रही है? यहां कौन मुसलमान आ गया? हिफाजती दस्ता के चंद लश्करी दौड़े और आकर के बताने लगे, सिपा सालार 15 मुसलमान हैं। उनमें एक शेख लग रहा है, उसकी दाढ़ी सफेद है, उसका चेहरा बड़ा बारौनक है। वो 15 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वहीं से अजान की आवाज आई है। किस तरफ वो 15 लोग हैं? सिपह सालार, हमारी फौज के आखिरी हिस्से पर मैदान के किनारे जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के दामन में वो 15 मुसलमान हैं। 15 हैं, तुमने गिन लिया तादाद? हां। कहा जाओ सबको बुला करके लाओ। अलगू खां का फरिश्तादा पहुंचा। उसने देखा ये मुख्तसर जमात अल्लाह को याद कर रही है, नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ करके जब बैठे, एक लश्करी ने कहा, तुम लोग कौन हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, हम मुसलमान हैं। वो बुजुर्ग कौन थे? हजरत सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जो सरकार गौस पाक की औलादों में से बताए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सैयद शरफुद्दीन ने जवाब दिया, हम मुसलमान हैं। कहा तुम डरते नहीं हो? कहा हम खुदा से डरते हैं। कहा हमारे बादशाह से नहीं डरते? कहा हम बादशाह से डरने वाले नहीं हैं। कहा चलो तुमको हमारे बादशाह ने बुलाया है। कहा हम किसी के बुलाने पर जाते भी नहीं हैं। लश्करी को हिम्मत नहीं हुई कि हजरत सैयद शरफुद्दीन को कुछ और जवाब दे। आकर के अपने सिपह सालार से कहा कि इतना रोबोदात से वो शेख बात कर रहा है कि हम सबके अंदर हिम्मत नहीं है उससे कुछ बात करने की। अलगू खां ने कहा चलो मैं चलता हूं। अलगू खां उठ पड़ा, उसके साथ साथ उसका कुत्ता है। कुत्ते को रोटी खिलाता हुआ अलगू खां वहीं पहुंचा जहां ये चंद नफर मौजूद थे। हजरत सैयद शरफुद्दीन को और आपके साथियों को देखा, पूछा कौन हो? आपने कहा हम मुसलमान हैं। कहा हमसे डरते नहीं हो? कहा हम सिर्फ खुदा से डरते हैं। कहा खुदा भी कोई है? सैयद शरफुद्दीन ने जवाब दिया, अगर खुदा ना होता तो तुम जैसे जालिमो जाबिर बादशाह के हाथ से एक रजील मखलूक कुत्ते को रोटी कौन खिलवाता? इतना सुनना था कि अलगू खां ने रोटी का टुकड़ा जमीन पर रखा और रखने के बाद कहा, या शेख अपना हाथ बढ़ाइए, मुझे इस्लाम में दाखिल कीजिए। मैंने जान लिया कोई ताकत है, खुदा है, वहदहू ला शरीक है। मुझ जैसे जालिम जाबिर के हाथ से वाकई एक रजील जानवर को रोटी खिलाया जा रहा है कोई ताकत, उसी ताकत का नाम खुदा है। मैं मान लिया, अब मुझे इस्लाम में दाखिल फरमाएगी। हजरत सैयद शरफुद्दीन ने इस्लाम में अलगू खां को दाखिल किया और जब अलगू खां मुसलमान हुआ तो 90,000 की फौज वही कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं तारीख पढ़ने वालों को कि तारीख का जनाजा क्यों निकाल रहे हो? आज तुम जब ढिठाई के साथ कह दिया करते हो कि मजहब इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मैं उन नापाक जहन वालों से पूछना चाहता हूं, अलगू खां के 90,000 फौजियों को इस्लाम का कलमा किसने पढ़ाया है? जिसके दादा ने बगदाद को तहस नहस किया था और जिसका पोता मक्कतुल मुकर्रमा को माज़अल्लाह तहस नहस करने के लिए 90,000 की फौज लेकर के आगे बढ़ रहा है। 90,000 की फौज इराक के मैदान में कलमा पढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर अकबाल ने इसी तरफ इशारा किया है, आयूर से तातार के अफसाने से और पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से, मैं इश्क का ताल्लुक नहीं पैमाने से। ये मज़हब इस्लाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आज़म। सुभान अल्लाह। तारीख पढ़ो तारीख। उसी अलगू खां से जो नस्ल चली मुगल उनको कहा जाता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगलों ने 335 बरस हुकूमत की है। आप जरा अंदाजा लगाइए
یہ 90,000 کی فوج اسلام قبول کر رہی ہے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہی فوج اب کعبۃ المکرمہ مکۃ المعظمہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہے. سرکار غوث اعظم پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں اسی بغداد میں تشریف فرما ہیں. سبحان اللہ. بغداد ایک تاریخی شہر ہے. بغداد میں اولیاء کرام کے مزارات ہیں. بغداد ہی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے. سبحان اللہ. بغداد میں سرکار غوث اعظم کا مزار ہے. سبحان اللہ. بغداد میں بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات پائے جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہندوستان کی سرزمین پر ہم کو اور آپ کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ قبر پجوا کہہ دیا جا رہا ہے. امام اعظم کی قبر ہم نے بنائی ہے بغداد میں، امام اعظم کا روضہ ہم نے تیار کیا ہے بغداد میں. ان دجال ذہن و فکر سے پوچھنا چاہتا ہوں، نجد کی بدماش اولادوں سے، جو بھارت کی سرزمین پر خوش عقیدہ مسلمانوں کو قبر پجوا کے نام سے یاد کرتے ہو، بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم کا روضہ ہندوستان کے مسلمان نے تعمیر نہیں کیا ہے، بلکہ بغداد کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے تعمیر کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کے مزارات پر روضوں کی تعمیر کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے سے ہے. ان بزرگوں کے مزارات پر روضوں کی تعمیر ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. بہت خوب. آپ تاریخ پڑھتے نہیں ہو اور کچھ سوچتے نہیں ہو. ایک بیڑا پان کھا کر کے اسلام کا قانون سمجھنے چلے ہیں. بدعت ہے. غوث پاک کا ذکر منا رہے ہو، مولانا محمود عالم صاحب رشیدی، سب بدعت ہے. صحابہ 11ویں کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے 11ویں کی ہے جو آپ لوگ 11ویں منا رہے ہو. ان بدماشوں سے پوچھو کہ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن تم منا رہے ہو، صحابہ نے کیا تھا؟ سونیا گاندھی کو بلا کر کے ندوہ میں اور اس کی چھاؤں میں رہ کر کے اپنی مرادیں مانگ رہے ہو، یہ معاذ اللہ رب العالمین کسی بزرگ نے کیا تھا؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. یہ تاریخ کا معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے، آؤ 5ویں صدی ہجری کا جائزہ لیا جائے. 5ویں صدی ہجری کا ماحول کیسا تھا؟ لوگ کرامتوں کے منکر ہو رہے تھے. 5ویں صدی ہجری میں لوگ اولیاء کرام کی طاقتوں کا انکار کر رہے تھے. رزق حلال سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے تھے. بھائیوں کے حقوق مارے جا رہے تھے. یتیموں پر پھر ظلم ہو رہا تھا. لڑکیاں پھر ستائی جانے لگی تھی. ایک امیر غریب کو گری نگاہ سے پھر دیکھنے لگا تھا. علم کا جنازہ نکل رہا تھا. تصوف کو کھلواڑ بنایا جا رہا تھا. بزرگوں کی بارگاہوں میں جا کر کے جبین نیاز کو ٹیکنے پر نہ جانے کیسے کیسے